سبحان اللہ۔ جب ماں نیک ہوتی ہے اور جب باپ نیک ہوتا ہے تو ایسے گلشن میں جو پھول کھلتا ہے اسی پھول کو دنیا اولیاء کا سردار غوث اعظم کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ تو آج ہم نے سوچ رکھا ہے، یہ تو آج ہم نے اپنی ذہنیت بنا لی ہے کہ آج ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں ہماری مرضی چلے۔ آج ہم نے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا کہ میری منشا، جو میرا منشا ہے، جو میرا مقصد ہے، اس اعتبار سے دنیا چلے۔ نہیں، دنیا چلتی ہے اللہ کے نظام سے، دنیا چلتی ہے اللہ کے قانون سے۔ اللہ کا قانون کیا ہے؟ اپنے وقت پہ صبح ہوتی ہے، اپنے وقت پہ شام ہوتی ہے، اپنے وقت پہ سورج نکلتا ہے، اپنے وقت پہ چاند نکلتا ہے، اپنے وقت پہ ستارے نکلتے ہیں، اپنے وقت پہ رات ڈھلتی ہے، اپنے وقت پہ دن نکلتا ہے۔ حضرات، آج اللہ کا قانون یہ ہے کہ گیہوں کے درخت پہ گیہوں آتا ہے، جو کے درخت پہ جو آتا ہے، آم کے درخت پہ آم آتا ہے، لیچی کے درخت پہ لیچی آتی ہے۔ حضرات، میں نے ایسا نہیں دیکھا کہ میں نے گیہوں کا پودا لگایا ہو اور اس پر دھان اگایا ہو۔ کہیں ایسا نہیں دیکھا ہوگا کہ ہم نے کیلے کی کھیتی لگائی اور اس پر آم آ گیا ہو۔ ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ گیہوں کے درخت پہ گیہوں آتا ہے، جو کے درخت پہ جو آتا ہے، لیچی کے درخت پہ لیچی آتی ہے، کیلے کے درخت پہ کیلا آتا ہے۔ حضرات، یہ تو آج ہماری ذہنیت بن گئی۔ انسان چاہے کتنی بھی چوری ڈکیتی کرے لیکن اس کی اولاد نیک ہو جائے، وہ چاہے کتنا بھی گٹکا اور کھینی کھائے لیکن اس کی اولاد گٹکے کو ہاتھ نہ لگائے۔ انسان سوچتا ہے کہ میں چاہے کتنے بھی گناہ کے کام کروں لیکن میری اولاد پرہیزگار ہو جائے۔ انسان چاہتا ہے میں کتنے بھی جرائم کروں لیکن میری اولاد متقی و پرہیزگار بن جائے۔ یاد رکھو، گیہوں کے درخت پہ گیہوں آتا ہے، کیلے کے درخت پہ کیلا آتا ہے، جو کے درخت پہ جو آتا ہے۔ جب ماں باپ نیک ہوتے ہیں، نماز کے پابند ہوتے ہیں، تو ان کی اولاد بھی نمازی و پرہیزگار ہوتی ہے۔ حضرات، آؤ ذرا اپنے ذہن کو قریب کرو۔ انسان سوچتا ہے کہ میری مرضی کے مطابق کام ہو جائے، نہیں، کام ہوتا ہے اللہ کی مرضی کے مطابق، کام ہوتا ہے اللہ کے نظام سے، کام ہوتا ہے اللہ کی قدرت سے۔ حضرات، جب میں خوبصورت باغوں کو دیکھوں تو مجھے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا۔ جب میرے پاس نعمتیں آئیں تو مجھے تو اپنے رب کو یاد کرنا چاہیے تھا۔ جب میرے پاس میں نعمتیں پڑھی تو مجھے عبادت کرنی چاہیے تھی۔ آج موبائل آ گیا، میرا بھائی سعودی میں بیٹھا ہے، میں ایک لمحے میں اپنے بھائی سے بات کر لیتا ہوں۔ کہاں کتنی دوری ہے لیکن موبائل نے جو ہے وہ کتنا قریب لا کر کے رکھ دیا کہ ایک لمحے میں یہ بھائی اپنے امریکہ میں اپنے بھائی سے بات کر لیتا ہے، کوئی اپنے بھائی سے سعودی میں بات کر لیتا ہے۔ جب اتنی نعمت بڑھ گئی تو ہم کو تو چاہیے تھا کہ سجدہ بڑھا دیتے، ہم کو تو چاہیے تھا کہ ہم عبادت میں اور اپنے رب کی عبادت اور زیادہ کرنے لگتے۔ حضرات، لیکن ہوا کیا؟ موبائل آ گیا، گناہ بڑھ گیا، موبائل آ گیا، عیاشی کا ذریعہ بڑھ گیا، موبائل آ گیا، جرائم بڑھنے لگے، موبائل آ گیا، عیاشیاں بڑھنے لگی۔ 1000 مزدوروں کا کام کمپیوٹر پر بیٹھ کر کے ایک آدمی کرتا ہے تو ہم اس کو تو چاہیے تھا کہ وہ عبادت بڑھا دیتا، اس کو چاہیے تھا کہ وہ سجدہ بڑھا دیتا، لیکن ہوا کیا؟ خوبصورت گارڈنوں کے اندر جا کر کے لوگ جب خوبصورت گارڈن کو دیکھتے ہیں، ہریالی کو دیکھتے ہیں، چاہیے تھا تو یہ کہ وہاں مصلی بچھا کر کے اپنے رب کی عبادت کرتے۔ جب خوبصورت ندی کے کنارے پہ پہنچتے، وہاں جا کر کے اپنے رب کی عبادت کرتے، اور خوبصورت باغات کو دیکھتے تو وہاں اپنے رب کی عبادت کرتے۔ مولا، تیرے بندے کا لگایا ہوا باغ اتنا خوبصورت ہے تو تیرے دستے قدرت سے لگایا ہوا جنت کا باغ کتنا خوبصورت ہوگا۔ لیکن ہوا کیا؟ خوبصورت باغوں کے اندر زنا، ہل اسٹیشن پہ زنا، کاٹمانڈو میں زنا، دارجلنگ میں زنا، اور خوبصورت باغات کے اندر زنا، ندی کے کنارے پہ زنا، اسٹیشنوں پہ زنا، ایئرپورٹ پہ زنا۔ تو ہوا کیا؟ وہی ہوا پروردگار عالم کی اس بنائی ہوئی خوبصورت دنیا کو جب لوگوں نے شرارت سے بھر دیا، جب لوگوں نے گناہوں سے بھر دیا، جب لوگوں نے اس کو عیاشی کا اڈا بنا دیا، جب جگہ جگہ زنا عام ہو گیا، جب جگہ جگہ لوگوں کو ستانا عام ہو گیا، تو پروردگار عالم نے ہلکا سا عذاب اس دنیا میں بھیجا تھا جسے کھانسی، زکام اور نزلہ اور بخار کی شکل میں، جسے دنیا نے کورونا کا نام دیا۔ ہلکا سا عذاب دنیا میں آیا تھا۔ امریکہ کے ایئرپورٹ پہ کتے کی
की आवाज आने लगी, चीन के एयरपोर्ट पे बिल्लियां लौटने लगी। वो अमेरिका जो अपने आप को सुपर पावर कहता था, वो चीन जो अपने आप को सुपर पावर कहता था, वो अमेरिका जो कहता था दुनिया में कोई भी बीमारी ऐसी नहीं है जिसकी दवा आज अमेरिका के पास मौजूद ना हो, वो चाइना जो कहता था कि कोई भी सैंपल लेकर के आओ और दूसरे दिन उसकी नकल, उसकी कॉपी मुझसे लेकर के चले जाओ, वो चाइना जो कहता था दुनिया का हथियार मेरे पास है, वो अमेरिका जो कहता था सबसे पावरफुल सेना मेरे पास है, वो अमेरिका जो कहता था सबसे बड़े वैज्ञानिक आज मेरे पास हैं, सबसे बड़े डॉक्टर आज मेरे पास हैं, सबसे बड़े साइंटिस्ट आज मेरे पास हैं। हज़रात किरामी 1.5 साल के करीब जमाना गुजर गया, लेकिन आज तक अमेरिका वाले कोरोना की दवा नहीं बना पाए, आज तक चीन वाले कोरोना की दवा नहीं बना पाए। अमेरिका के वैज्ञानिक घुटनों के बल गिर गए, चीन के वैज्ञानिक घुटनों के बल गिर गए। आज वैक्सीन आ गई है, लोग कहते हैं वैक्सीन लगवा लो तो महफूज रहोगे, उसके बाद कहते हैं मास्क लगा के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, उचित दूरी बना के रखें। अरे जब वैक्सीन आ गई तो फिर उचित दूरी का मतलब क्या? जब वैक्सीन आ गई, दवा आ गई तो फिर सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब क्या? मतलब यही है कि दवा आई है लेकिन दिल बहलाने के लिए आई है। अभी भी उन वैज्ञानिकों को भी यकीन नहीं है कि ये कोरोना की सही दवा है। हज़रात गिरामी, अमेरिका के वैज्ञानिक जो अपने आप को सबसे बड़ा पावरफुल कहते थे, वो चीन के वैज्ञानिक जो अपने आप को सबसे बड़ा पावरफुल कहते थे, आज तक इस बीमारी की दवा नहीं बना पाए, घुटनों के बल गिर गए। अल्लाह ने वैज्ञानिकों को घुटनों के बल गिरा दिया और दुनिया वालों को यह बता दिया सबके चाहने से कुछ नहीं होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होता। नारे गौसियत, फैज़ान औलिया इकराम, उर्से मोहम्मदी, उर्से शफ़क़ती, नारे तकबीर, नारे बंदों के चाहने से कुछ नहीं होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। हज़रात गिरामी, आज मैं जब कभी एयरपोर्ट पे जाता हूँ, जब वुजू करने के लिए जाता तो लोग कहते थे ये मौलाना पानी बर्बाद करता है, ये मौलाना पानी को वेस्ट करता है। मैं कभी स्टेशन पे नमाज का वक्त हो जाता, वुजू करने के लिए आगे बढ़ता, वो कहते मौलाना जल्दी हटो, ट्रेन छूटने वाली है, क्या पानी बर्बाद कर रहे हो? मैं कहता अपने रब की इबादत के लिए वुजू कर रहा हूँ, मैं अपने रब को याद करने के लिए वुजू कर रहा हूँ, इसलिए मैं अपना चेहरा धुल रहा हूँ, इसलिए मैं अपने हाथ धुल रहा हूँ, इसलिए मैं अपने पैर धुल रहा हूँ, इसलिए मैं कुल्ली कर रहा हूँ, नाक में पानी चला रहा हूँ। वो कहते मौलाना पानी वेस्ट कर रहा है, वो कहते मौलाना पानी बर्बाद कर रहा है। कल जिसे मेरा वुजू पानी का वेस्टेज नजर आता था, कल जिसे मेरा वुजू पानी का बर्बाद करना नजर आता था, आज वही वैज्ञानिक कह रहे हैं अगर कोरोना से बचना है तो बार बार हाथ धोना पड़ेगा, अगर कोरोना से बचना है तो चेहरा धोना पड़ेगा, अगर कोरोना से बचना है तो बार बार कुल्ली करना पड़ेगी, अगर कोरोना से बचना है तो बार बार नाक में पानी चढ़ाना पड़ेगा। जिस पर इनकी नजर आज गई है, मदीने वाले मुस्तफा ने 1450 साल पहले बता दिया था कि नबी की सुन्नत पे अमल करोगे तो बीमारी से भी महफूज रहोगे, रब की इबादत की होगी। हक नुमाई से कभी दूर नहीं हो सकता, गैर के सामने मजबूर नहीं हो सकता। जो लगाता है चेहरे पे वुजू का पानी, उसका चेहरा कभी बेनूर नहीं हो सकता। अर्ज ये कर रहा था, अल्लाह का कानून चलता है, अल्लाह का निजाम चलता है। वक्त बहुत कम है, अल्लाह का निजाम चलता है। अल्लाह का निजाम क्या है? गेहूं के दरख्त पे गेहूं आता है, जौ के दरख्त पे जौ आता है, आम के पेड़ पे आम आते हैं, केले के पेड़ पे केला आता है। अरे जब बाप नेक होता है, माँ नेक होती है, जब बाप परहेजगार होता है और जब माँ परहेजगार होती है, तो ऐसे गुलशन में जो फूल खिलता है, उसी फूल को दुनिया गौसे आजम के नाम से जानती है। हज़रात, जब माँ नेक होती है और माँ कुरान पढ़ने वाली फातिमा होती है, तो बेटा नेज़े पे चढ़ के कुरान सुनाने वाला हुसैन होता है। माँ जब फातिमा उम्मुल खैर होती है तो बेटा बगदाद का गौसे आजम होता है। माँ जब माहिनूर बीबी होती है तो बेटा गरीब नवाज होता है। माँ जब आरिफा होती है तो बेटा बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर होता है। माँ जब नेक होती है तो बेटा अलाउद्दीन अली अहमद साबिर होता है। माँ जब नेक होती है तो बेटा शाहजी मोहम्मद शेर मियाँ होता है। माँ जब नेक होती है तो बेटा आला हजरत होता है। माँ जब नेक होती है तो बेटा मुफ्ती आजम होता है। माँ जब नेक होती है तो बेटा
بیٹا تاج الشریعہ ہوتا ہے، ماں جب نیک ہوتی ہے تو بیٹا شاہ شرافت ہوتا ہے، ماں جب نیک ہوتی ہے تو بیٹا شاہدانہ ولی سرکار ہوتا ہے، ماں جب نیک ہوتی ہے تو بیٹا حاجی وارث علی ہوتا ہے۔ اس لیے اے میری ماں اور بہنوں، اپنے بچوں کو وقت سے پہلے جوان کر دو۔ ہیرو ہیروئن کا کردار دے کے جوان مت کرو، فلمی ایکٹروں کا کردار دے کے جوان مت کرو۔ انہیں جوان کرنا ہے تو کربلا کے حسین کا کردار دے کے جوان کرو، انہیں جوان کرنا ہے تو بغداد کے غوث اعظم کا کردار دے کے جوان کرو، اولیاء کرام کا کردار دے کر کے جوان کرو۔ یہ مت دیکھو محلے والے کیا کہیں گے، یہ مت دیکھو خاندان والے کیا کہیں گے، یہ مت دیکھو تیرے رشتہ دار کیا کہیں گے۔ زمانہ خفا ہے تو کیا غم ہے اس کا، زمانے کو ٹھوکر لگائے چلا جا، زمانہ ہی ایک دن تیرے ساتھ ہوگا، تو آقا کو اپنے منائے چلا جا۔ زندہ باد زندہ باد۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایران چھوڑا اپنے رب کی رضا کے لیے، بغداد آئے، مدرسے میں تعلیم حاصل کی، 18 سال تک قصبہ جیلان کے قرب و جوار میں تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد بغداد پہنچے، 8 سال مدرسہ نظامیہ میں تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد مجاہدے میں لگ گئے، 25 سال غوث اعظم نے اس حال میں گزارے، میرے غوث فرماتے نہ کوئی مجھے پہچانتا تھا نہ میں کسی کو پہچانتا تھا۔ درختوں کے پتے کھا کھا کر کے، چھالے کھا کھا کر کے غوث اعظم نے گزارا کیا، اور 40 سال غوث اعظم نے واز کہا، تقریر کی غوث اعظم نے، واز و نصیحت کی غوث اعظم نے۔ انہی 40 سال میں 32 سال یا 33 سال مدرسے میں بیٹھ کر کے پڑھایا۔ جس طریقے سے اسلام کی خدمت ہوتی ہے اس طریقے پہ بیٹھ کر کے غوث اعظم نے اسلام کی خدمت کی۔ قلم کے ذریعے اسلام کی خدمت ہوتی ہے، غوث اعظم نے کتابیں لکھی۔ مدرسے میں درس و تدریس کے ذریعے اسلام کی خدمت ہوتی ہے، غوث اعظم نے 32 یا 33 سال مدرسے میں بیٹھ کر کے پڑھایا۔ واز و نصیحت تقریر کے ذریعے اسلام کی خدمت ہوتی ہے، غوث اعظم نے 40 سال تک واز کہا۔ اور غوث اعظم کی مجلس میں شروع میں 10-15 لوگوں کا مجمع ہوتا تھا، پھر اللہ نے وہ مقام دیا کہ 70,000 کا مجمع ہوتا تھا اور عیدگاہ پہ منبر لگتا تھا غوث اعظم کا۔ اور غوث اعظم کے واز کی یہ شان کہ جتنی آواز سامنے بیٹھنے والا سنتا تھا اتنی ہی آواز سب سے پیچھے بیٹھنے والا سنا کرتا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں 400 علماء کرام صرف غوث اعظم کی تقریر کو لکھنے کے لیے بیٹھتے تھے۔ یہ غوث اعظم ہے جس محاذ پہ اسلام کی خدمت ہوتی ہے، غوث اعظم نے اس راستے پہ بیٹھ کر کے اسلام کی خدمت کی، اسلام کے مشن کو آگے بڑھایا، اور پوری زندگی اپنے رب کو یاد کرتے رہے، اللہ اللہ کر کے زندگی گزار کے چلے گئے۔ پروردگار نے ان کا نام مٹنے نہیں دیا بلکہ تمام لوگوں کے دلوں میں غوث اعظم کا نام ڈال دیا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو چین ملتا ہے تو اللہ کے ذکر سے ملتا ہے، دلوں کو آرام ملتا ہے تو اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ باتیں بہت کرنی تھی لیکن کیا کریں، وقت تمام ہوا اور مدح باقی رہی۔ سفینہ چاہیے اس بحر بے قرار کے لیے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے، میرے کچھ عرض کرنے میں سبقت لسانی کی وجہ سے یا بتقاضۂ بشریت کوئی غلطی ہو گئی ہو، مولا مجھے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ کلمہ طیب پڑھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ زندگی سواریت ارشاد کیجئے، لمحات زندگی کے نہ برباد کیجئے۔ جب مقصد حیات عبادت خدا کی ہے، پڑھیے نماز، مسجدیں آباد کیجئے۔ سبھی کے سامنے ایک دن ضرور آتا ہے، یہ حسن فانی ہے لیکن غرور آتا ہے، کسی کریم سے پاؤڈر سے کچھ نہیں ہوتا۔